بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 172 172۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود بھی فوراً حاضر ہو گئے۔ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ جنگ میں زخم بھی لگے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تو زخموں کے باوجود بھی، کسی کا بازو پہ زخم ہے، کسی کے کمر پہ تلوار لگی ہے، کسی کو کوئی زخم ہے، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تو زخموں کے باوجود فوراً لبیک کہا اور حاضر ہو گئے۔ خون سے چراغے دیں جلایا صحابہ نے، رسم وفا کو خوب نبھایا صحابہ نے، خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، بدر و احد میں خون پلایا صحابہ نے، ایسی نماز کون ادا کرے گا زمانے میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا صحابہ نے۔ اسی طرح کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ کام کرنا تو فوراً وہ کرتے، تو یہ پرواہ نہ کی کہ ہمارے جسم سے خون ٹپک رہا ہے، ہماری جان جا رہی ہے، بس پیش نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو بلایا تو فوراً حاضر ہو گئے۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، نہ تیگ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ سارا یقین، سارا بھروسہ، سارا اعتماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا۔ صحابہ ان کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہنا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس پر عمل کرنے سے ہماری نجات ہے، فتح ہے۔ تو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے میں گزارش کروں گا کہ انہوں نے زخموں میں چور ہونے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر لبیک کہا، حاضر ہو گئے فوراً۔ تو یہاں سے ہمیں بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے جسم سلامت ہیں، سارے جسم کے حصے سلامت ہیں، تو ہمیں بھی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، 5 مرتبہ پکارا جاتا ہے،
وہ اسی طرح ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے بندے جو ہیں وہ لبیک کہہ کے حاضر ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو بازو کٹے میں بھی لبیک کہا ہے، ہمارے بازو سلامت ہے تو ہم کتنا لبیک کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا یہ لبیک ہی ہے، صرف لبیک کہنا لبیک نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا لبیک ہے۔ کہا کہ میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو جھوٹ نہ بولنا یہ لبیک ہے، سچ بولنا یہ لبیک یا رسول اللہ۔ سچ بولنا کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کی ایکسپلینیشن بڑی ضروری ہے، وہ بھی آج کے دور میں۔ ماں باپ جب پکاریں تو ان کی بات ماننا یہ ایسے ہی ہے جیسے لبیک یا رسول اللہ۔ ماں باپ کی عزت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی لبیک یا رسول اللہ ہے۔ تو آج مسلمان ڈالرز کی لالچ میں کوئی بے حیائی کر رہا ہے، کوئی حرام طریقے استعمال کر رہا ہے، کس کے لیے؟ مال کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، تو وہ لبیک یا رسول اللہ بھول گئے ہیں۔ وہ لبیک ڈالر کو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ڈالر آنے چاہیے، پیسے آنے چاہیے، جہاں سے مرضی ہیں جیسے۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو حرام طریقوں سے کما رہے ہیں، جو حلال کما رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے۔ صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے تھے، بھول جاتے تھے کہ دنیا کی دولت کیا ہے، اور ہم دنیا کی دولت کے آگے بھول جاتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں اور سیرت پر عمل کریں۔ سود جیسی لعنت سے بچائیں اپنے آپ کو، حرام کھانے سے بچائیں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو حرام کھانے سے کھلانے سے محفوظ رکھیں۔ رشتہ داریاں نہ توڑیں، جو توڑتا ہے اس کو معاف کر دیں، یہ بھی لبیک یا رسول اللہ ہے۔ دیکھیں نا نبی کے، یہ مشکل ہے نا کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا آپ بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ وہ پتھر مارنے والوں کو بھی دیتے ہیں دعا اکثر۔ یہ ہم اس نبی کی امتی ہیں، تو اس لیے جس نے اچھا کیا اس کے ساتھ اچھا کرنا تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن جس نے برا کیا اس کے ساتھ اچھا کرنا یہ کمال ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے سائے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی، اور ہم یہاں پر میٹرس پہ بیٹھ کے اے سی لگا کے، سردی ہے تو ہیٹر لگا کے بھی بے وفائی کر جاتے ہیں۔ سردی لگ رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ صبح کی نماز سروے کر کے دیکھ لیں، ہر شہر کے اندر کتنے لوگ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے لوگ ہوتا تھا نا سردیوں کے اندر بزرگ گھروں سے باہر نکلتے تھے، سردی کے اندر ٹھنڈ پا رہی ہوتی تھی تو اتنی ٹھنڈ میں بھی، سردی میں بھی لوگ جاتے تھے نماز پڑھنے۔ لیکن جوان کہ جن کو سردی کچھ نہیں کہتی وہ بستروں میں چھپے ہوتے ہیں، اور بزرگ کانپ رہے ہوتے ہیں اور وہ مسجدوں میں پہنچ کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ریلائز کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صبح اٹھ کے نماز پڑھا کریں گے؟ سبحان اللہ۔ یہاں سے دیکھیں آپ ذرا کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صرف ثواب نہیں ہے، اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ کتنا اجر ہے؟ اللہ کی کوئی لیمٹ نہیں، اللہ جتنا چاہے مرضی عطا فرما دے۔ یہ آیت نا جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ نا روحا نامی جگہ پہنچا تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں آ گیا، مسلمانوں کا بالکل ہی خاتمہ کر دینا چاہیے تھا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے روانگی کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی، ان میں حضرت عمر بھی تھے، جو جنگ احد کے زخموں سے چور ہو رہے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر فوراً حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پہنچے تو مدینہ منورہ سے یہ 8 میل کے فاصلے پر ہے، تو وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ تو اس آیت سے دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت اور ہمت کا پتہ چلتا ہے کہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً حاضر ہو گئے۔ بلکہ ایک 2 صحابی کا تو میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے زخموں میں چور تھے کہ چلنا مشکل تھا۔ ہم کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو اٹھاتا تھا، وہ چلتا تھا، جب وہ تھک جاتا تھا وہ اس کو اٹھاتا تھا، وہ چلا، ہم اس طرح پہنچے تھے۔ ہم اس طرح پہنچے تھے، کیوں پہنچے تھے؟ کہ سانو سرکار نے بلایا، اسی پہنچنا ہے۔ ہم نے ایبسنٹ پریزنٹ ہونا ہے۔ ہم نے ایسا نہ ہو کہ کہیں ایبسنٹ والوں کا جو ہے وہ نام خارج کر دیا جائے۔ تو ہم نے، نبی پاک نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ نہیں پتا، جان جاتی ہے تو جائے، کوئی پرواہ نہیں، بس حضور نے بلایا ہے، میں مدینے جانا ہے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ آج بھی ہمیں اس جذبہ ایمان کی ضرورت ہے۔ تو اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بے وفا نہیں تھے، وفادار تھے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن نبی سے بے وفائی قرآن کہ میں نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن، میں اپنے سے کوئی بات نہیں بتا رہا، یہ آپ کو صحابہ کی وفا پر قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس لیے جو صحابہ کے خلاف بولے گا، اس کا مطلب ہے وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں انہوں نے زخمی ہونے کے باوجود بھی میرے محبوب کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ زخموں میں بندہ چور ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ گھر واپس چلتے ہیں، وہ جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی پھر آگے لڑ لیں گے، لیکن فرمایا سرکار آپ نے حکم کر دیا ہے تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ ایک جنگ کے موقع پر تو آتا ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں پتا، آپ ہمیں حکم دیں گے نا کہ گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دو، ہم نے ڈال دینا، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم مر جائیں گے، باقی آپ جانے، آپ کا رب جانے، آپ نے جو کہنا وہ ہم نے کر جانا۔ یہ محبت، یہ عشق، یہ جنون تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ آگے آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بڑی بہترین دعا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے صحابی وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں سے کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ تمہارے لیے نا لوگوں نے ایک لشکر جمع کر کے رکھا ہوا ہے، تو تم نا ان سے ڈرو۔ کیا کہتے آگے؟ فخشوہم، تم ان لشکر سے ڈرو، صحابہ کو آگے کہہ رہے تھے۔ تو آپ دیکھو ذرا، اللہ فرماتا ہے فزادہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ جتنا آگے ڈرا رہے تھے صحابہ کے ایمان میں اتنا ہی اضافہ ہو گیا، اور کہنے لگے
وقالو، صحابہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. صحابہ فرماتے ہمیں کوئی پتہ نہیں، صرف اتنا پتہ ہے ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، اللہ ہمارا بہترین مددگار ہے. یہ امام بخاری نے اس کو روایت میں نقل کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کا اس وقت جو آخری کلام تھا نا وہ یہی تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور فرمایا تمہارے نبی نے بھی یہی کہا جب لوگوں نے آپ کو یہ کہا کہ مشرکوں نے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ جاؤ، مشرکوں نے بہت بڑا لشکر تیار کر کے رکھا ہے تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. نبی پاک نے فرمایا پھر تو بات ہی کوئی نہیں، ہم لڑیں گے. کیوں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہاں سے دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ تو بس یہی کہا کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اور حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم جب شدید ہوتا تو آپ اپنا ہاتھ سر اور داڑھی مبارک پر پھیرتے اور لمبی سانس لیتے. لمبا سانس لینے کے بعد آپ فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا کرتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ خوف زدہ کے لیے امان ہے. اور حضرت یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام حکیم ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز کے موقع پر 10 کلمات کہے وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کافی اور جزا والا پائے گا. فرمایا 5 دنیا کے لیے اور 5 آخرت کے لیے. کیا کلمات ہیں؟ حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لما اہمنی، حسبی اللہ لمن بغى علی، حسبی اللہ لمن حسدنی، حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المسألة فی القبر، حسبی اللہ عند المیزان، حسبی اللہ عند الصراط، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب. ترجمہ اس کا سنیں. فرمایا میرے قرض کے لیے اللہ کافی ہے. جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے بندہ اس کے لیے بھی دعا کر دی، میرے قرض کے لیے اللہ کافی ہے. جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے تو اس موقع پر بھی میرے لیے اللہ کافی ہے. جس نے مجھ پر سرکشی کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے. جس نے مجھ سے حسد کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے. جس نے مجھے تکلیف دینا چاہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے. موت کی تکلیف کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے. قبر میں سوال کے وقت اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے. میزان کے وقت جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا اس وقت بھی مجھے اللہ کافی ہے. صراط پر اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں لوٹنے والا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا جو ہے نا ذکر ہے. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، وہی خدا ہے. وہی تو ہے نا جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی چاند ستارے سمندر، یہ پانی کا اختیار، ہواؤں کا اختیار، بارشوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو آپ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. آپ کا غم تو چھوٹا سا ہے، پدا سا ہے. جتنا آپ کو پہاڑ جس کو سمجھ رہے ہیں تو اللہ کے سامنے پہاڑ بھی کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ دعا کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو پڑھا کریں جب کوئی مصیبت پریشانی آ جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو
اس مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور آیت نمبر 174 میں فرمایا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا پھر یہ کہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والے۔ اس نے آگے بتایا کہ کافر جو مشرک جو ہے نا وہ بہت زیادہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں، تو اب مسلمانوں کی انہوں نے کہا کہ خیر نہیں ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس لوٹ دیں۔ نبی پاک نے فرمایا چپ کر تو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، ہم لڑیں گے۔ تو پھر آگے اللہ ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ پھر یہ سارے مسلمان جنگ کے میدان میں پہنچ گئے تو کافر ڈر کے مارے آئے نہیں لڑنے، یہ اس کا ذکر ہے۔ فرمایا پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے کہ اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، ڈر، خوف، آج نہیں جانا نہیں تو مر جاؤں گے، ڈر کے مارے آئے نہیں۔ کافر مرنے سے ڈرتے ہیں، مسلمان نہیں ڈرتا، ایمان والا وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ پھر موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اس کو پتہ ہے سورج چاند ستارے اللہ نے بنایا تو موت کو بھی اللہ نے بنایا۔ سوچنے والی بات ہے نا، جب ہمیں یہ یقین ہے کہ سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ، چاند کو اللہ نے، ستاروں کو اللہ، سمندر، ماما کو، بابا کو، مارنے والے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، موت کو کس نے پیدا کیا؟ جس فرشتے نے موت دینے آنی ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو اگر اللہ نہ چاہے کہ اللہ چاہے کہ یہ نہیں نہ مرے تو کوئی مار سکتا ہے؟ اور اگر اللہ چاہے گا تو تجھے موت ہے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ تو پھر کس سے ڈرنا؟ موت سے ڈرنا کہ اللہ سے؟ اور کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جنگ احد سے واپسی پر نا ابو سفیان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہہ دیا تھا کہ اگلے سال ہماری آپ کے ساتھ نا مقام بدر میں جنگ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا انشاءاللہ۔ جب وہ وقت آیا اور ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا اور انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی نعیم بن مسعود سے ملاقات ہوئی جو عمرہ کرنے آیا تھا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ اے نعیم، اس زمانے میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اور اس وقت مجھے مناسب یہ لگتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں بلکہ واپس چلا جاؤں۔ تم مدینے جاؤ اور حکمت کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک دو، اس کے عوض میں تجھے 10 اونٹ دوں گا۔ نعیم نے مدینہ پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان سے کہنے لگا کہ تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو؟ اہل مکہ نے تمہارے لیے بڑے بڑے لشکر جمع کیے ہوئے ہیں، خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی سلامت واپس نہیں آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی خدا کی قسم ہے میں ضرور جاؤں گا، چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ جائے، میں اکیلا ہی کوئی بھی نہ جائے میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا، لیکن میں نے اس سے جنگ ضرور کرنی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ کرام گئے تھے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہو گئے اور بدر میں پہنچے، وہاں 8 دن ٹھہرے رہے۔ ہمت ہے تو آگے لڑو۔ مال تجارت ساتھ تھا، اسے فروخت کیا اور خوب پروفٹ کمایا، اور پھر سلامتی کے ساتھ نہ مدینہ طیبہ واپس آ گئے اور جنگ ہوئی نہیں، کیونکہ ابو سفیان اور اہل مکہ خوف زدہ ہو کر مکہ مکرمہ کو واپس چلے گئے تھے۔ تو اس آیت میں اسی کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو بدر صغریٰ کا واقعہ بھی کہتے ہیں۔ کون سا واقعہ؟ بدر صغریٰ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی جنگ۔ تو اس واقعے سے بھی دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت جو ہے واضح، پتہ بھی ہے کہ کافروں کی تعداد بڑی زیادہ ہے، لیکن کیا ڈر گئے صحابہ؟ میں کوئی گل نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہ جب انہیں کافروں کے بڑے بڑے لشکروں سے ڈرایا جا رہا تھا، بجائے ڈرنے اور بزدلی دکھانے کی ان کی ہمت اور بڑھ گئی، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے۔
کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ. کافر کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ تلوار پر. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بے تیغ، تیغ کا مطلب یہی ہوتا ہے دھاری دار کوئی چیز کاٹنے کے لیے ہوتی ہے. ایک لغت میں تو وہ جو مچھلی کو چھلکا اوپر سے اتارنے کے لیے ہوتا ہے نا، اس کو بھی تیغ کہتے ہیں. تو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن جو ہوتا ہے وہ آلات سے اور اوزار سے، ان چیزوں سے نہیں لڑتا. مومن اپنے ایمان کے ساتھ لڑتا ہے. جس میں جتنا ایمان ہوتا ہے وہ اسی قدر جو ہے ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، اور جس میں ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ اسی کا درجہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے. آگے آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. وہ بات آگی، فرمایا بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرے گا نا، پھر زمانہ اس سے ڈرے گا، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا. جو مجھ سے نہیں ڈرے گا پھر وہ زمانے سے ڈرے گا، اس سے کوئی نہیں ڈرے گا، سارے اس کو ڈرائیں گے. تو ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو نا تو ان سے نہیں ڈرنا، مجھ سے بس ڈرنا ہے. تم مجھ سے ڈرو، زمانے کو تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دوں. وہ ہو جائے، یہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ کر دیں، فلاں نہ کر دے. صحابہ نے تو کیا کاٹ کے رکھ دوں گا جو نبی کے خلاف ہے، چاہے وہ چاچو ہے، چاہے ماموں ہے، چاہے بیٹا ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف بولے، عظمت کے خلاف بولے، اس سے ہمارا کوئی کنیکشن، ڈسکنیکٹ کر دینا اس کو، فوراً بلاک کر دینا اس کو. سبسکرائب کیا تو ان سبسکرائب کر دینا، لائک کیا تو ان لائک کر دینا، اس کو رپورٹ مار دینا. ہمارا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو فرمایا کہ وہ تو شیطان ہے جو مسلمانوں کو مشرکین کی کثرت سے ڈراتا ہے، جیسا کہ نعیم بن مسعود نے کیا. وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان منافقین اور مشرکین کا خوف نہ کرو جو شیطان کے دوست ہیں، بلکہ صرف اللہ سے ڈرو. آج کے دور میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو مسلمان کو بجائے اس کے کہ ہمت دیں، وہ یہ ڈراتے ہیں. ایک تو مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، اور دوسرا کیا کہتے ہیں؟ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کافر بہت زیادہ ہیں، امریکہ بہت زیادہ طاقتور ہے، فلاں ملک بہت زیادہ، قاری صاحب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نبی پاک کو بھی آگے اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لشکر نا بہت بڑا ہے، خدا کی قسم تم میں سے جو بھی گیا نا انہوں نے کسی کو زندہ سلامت نہیں چھوڑنا. نبی پاک نے فرمایا چپ کر تم، نہ کوئی جائے میرے ساتھ، میں اکیلے ہی چلے جاؤں گا، تو میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ گئے؟ 70. جا کے بیٹھے ہیں ایسی آگے بیٹھے جی 8 دن تک وہاں بیٹھ رہے ہیں، ہمت کسی میں آگے ہاتھ لگائے، وہ ڈر کے مارے لڑنے نہیں ہیں، یہ نئے لشکر تیار ہیں. تو کافر ہیں وہ موت سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. اور مسلمان کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے. مسلمان نہیں کسی سے ڈرتا. بلکہ ایک شاعر کا تو میں شعر پڑھا تھا، وہ مدینے جا کے نا کچھ جملے تھے، ایک میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. وہ وہاں پہ جا کے لکھتا ہے، ایسے میں آ کا مطلب آنا، ایسے میں اے اجل تو کہاں جا کے مر گئی. اجل کہتے ہیں موت کو. اجل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ موت کو مدینے میں جا کے کہہ رہا ہے کہ ایسے میں اے موت تو کہاں جا کے مر گئی، کہ مدینے کے اندر مجھے موت آ جائے گی، میں تو ہو کے چاہیے. کسی کو بسترے پہ آتی ہے، کسی کو گاڑی پہ آ جاتی ہے، کسی کو زمین پہ آ جاتی ہے، کسی کو ہاسپٹل میں. میں مدینے ہوں، تو ادھر آ جا، مجھے ادھر مدینے میں موت. بندے کا دل کرتا نہیں مدینے میں موت آ جائے مجھے.
شہر مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسلمان جو ہے وہ موت سے ڈرتا، تو پھر سانس سے کیوں ڈرنا؟ سانس زیادہ طاقتور ہے کہ موت؟ موت۔ تو پھر سانس کو موت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سانس نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ اسی طرح بہو سے کیا ڈرنا ہے کہ وہ بڑی چلاک ہے، وہ یہ کر دے گی، وہ سازشیں کر رہی ہے، وہ میرے بیٹے کو مجھ سے کھینچ لے گی، چھین لے گی، یہ کر دے گی۔ کیا ڈرنا ہے بہو سے؟ اس کو نہیں موت آنی کیا؟ تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ چودھری صاحب سے، نہ مغل صاحب سے، نہ رانا صاحب سے، فلاں فلاں جو ڈراتا ہے آپ کو کہ چپ کر جا، سچ کا ساتھ نہ دے، چپ کر، میں سچ کا ساتھ ہوں۔ مسلمان ڈرتا۔ یاد رکھیں موت کا اختیار نہ کسی چودھری کے پاس ہے، نہ کسی ملک کے پاس ہے، نہ کسی رانا کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں 10 گولیاں لگتی ہیں بچ جاتے ہیں، اور کئی سیڑھی سے پاؤں پھسلتا ہے، سر بجتا اور ادھر ہی مر جاتے ہیں۔ تو مسلمان موت سے ڈرتا، موت کافر کو بھی آ جانی ہے۔ مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، اور ہمیں بھی کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 177 میں، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا، ایمان کو چھوڑ کے کفر کو اختیار کیا، کافر زیادہ ہیں۔ آیت نمبر 176 فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کا کچھ غم نہ کرو، ان کا جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں۔ یسارعون کا مطلب کیا ہے؟ دوڑے جاتے ہیں، فی الکفری کفر میں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا غم نہ کریں جو کفر میں ایمان کو چھوڑ کے کفر کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کافر قریش کے ہوں یا منافقین ہوں یا یہودی ہوں یا جو بھی ہوں۔ فرمایا یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے کتنے ہی لشکر جمع کر لیں کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو ملنے والے ثواب میں ان کا کوئی بھی حصہ، اس سے بڑی سزا کیا بندے کے لیے ہو سکتی ہے، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس چیز کی ٹینشن پریشانی آپ نے نہیں لینی۔ اس آیت میں آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی طرف فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا کچھ غم نہ کریں جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آگے مزید پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس آیت میں کہا کہ جو کفر کی طرف دوڑے جاتے ہیں ایمان کو چھوڑ کے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آگے مزید انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ وہ منافقین جو کلمہ ایمان پڑھنے کے بعد کافر ہوئے، یا وہ لوگ جو ایمان پر قادر ہونے کے باوجود کافر ہی رہے،
اور ایمان نہ لائے، یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آ سکتا نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ باز نہیں آتے دوسروں پہ ظلم کرنے سے، اب یہ آیت ان کے لیے بھی سبق آموز ہے۔ کافروں کے لیے تو ہے ہی نا، تو وہ جو مسلمان بھی کہلانے والے ہیں اور مسلمان ہیں اور پھر بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو وہ بھی پریشان نہ ہوں، ان کو جو ڈیل مل رہی ہے نا اس کے بارے میں سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے کل بھی گناہ کیا، مجھے کسی نے نہیں پکڑا، اور آج بھی کیا ہے، تو بھائی کل بھی کیا آج بھی کیا تو 2 دن کا گناہ ہو گیا۔ کل گناہ کرتے کوئی پکڑ لیتا، تمہیں سزا ملتی، آج تم چھوڑ دیتے تو تم نے نیک بن جانا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کو نہ پکڑنا بھی ان کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کے گناہوں میں اور کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے، اور ان کو آخرت میں پھر سزا زیادہ ملے۔ تو بندہ کہتا لو جی مجھے کون پکڑ سکتا ہے، مجھے کون ہاتھ لگا سکتا ہے، میں نے اس کا 5 لاکھ لے لیا، کسی میں ہے ہمت مجھ سے آگے مانگے؟ میں نے اس کے گھر پہ جا کے جو ہے اس کے بھائی کو مارا ہے، کسی میں ہے ہمت مجھے ہاتھ لگائے؟ تو یہ اس طرح کے جو ظلم کرتے ہیں، پھر ظاہری بات ہے جو غریب کمزور ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تو اس سے بدلہ کیوں نہیں لے رہا؟ اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، کیوں؟ اس کے گناہ اور بڑھ جائیں، پھر سزا زیادہ سخت ملے گی۔ اس لیے اپنی چودراہٹ کو نا اللہ کی طرف سے آسانی نہ سمجھیں، بلکہ یہ سختی ہے آپ کے لیے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے نا اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور ایک کو کوئی پکڑ ہی نہیں رہا، وہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ، تو اس کے نامہ مال جو ہے وہ گند سے بھر رہے ہیں، اتنی اس کے لیے کیا ہو رہی ہے؟ مشکل ہو رہی ہے۔ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، آپ نے ایک بیگ پہنا ہوا ہے، اس کے اندر 1 اینٹ ہے، وزنی ہے نا، اگر اس میں 2 کر دیں، اگر 3 کر دیں، 4 5، ایک وقت آئے گا تم گر جاؤ گے۔ اسی طرح گناہ بھی ہے، ہمیں لگتا ہے کوئی نہیں پکڑنے والا، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نماز نہیں پڑھ رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ قاری صاحب آپ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو تو اس میں برکت جو ہے اٹھ جاتی ہے، میں دیکھیں سال ہو گیا نہیں پڑھا، دیکھیں میرے پاس پیسہ کتنا۔ تو وہ جو بتوں کو پوجتے ہیں پیسہ تو ان کے پاس بھی بڑا ہے، تو یہ پیسے سے کمپیئر کرنا یہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی یہ تو نہیں ہے کہ بندے کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے، وہ تو ابو جہل کے پاس بھی بڑا تھا۔ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ توفیق سجدہ اس بندے کو ملتی ہے۔ تو عموماً فوری طور پر کسی گناہ پر بھی اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا، بلکہ مہلت دیتا ہے، چانس دیتا ہے، اور دنیاوی آسائشوں کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اس سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑے رہتے ہیں کہ ان کا کفر اور ان کی حرکتیں کچھ نقصان نہیں دے رہی۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ کافروں کو لمبی عمر ملنا، انہیں فوری عذاب نہ ہونا اور انہیں مہلت دیا جانا ایسی چیز نہیں کہ جسے وہ اپنے حق میں بہتر سمجھے، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں یہی مہلت ان کے گناہوں میں اضافے اور ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بننے والی ہے۔ لہذا اس مہلت کو اپنے حق میں ہرگز بہتر نہ سمجھیں۔ تو لمبی عمر پانا جو ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں ایک شخص نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون شخص اچھا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ اور عرض کیا گیا بدتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو عمل خراب ہو۔ کئی بندے ایسے ہیں لوگ کہتے نہیں اللہ نو چک لے، بڑا یہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اللہ نو موت ہی آئی ہے، ماجے کی تے ایکسیڈنٹ دا ہوئی ہے۔ کہ آپ کے عمل ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، اور کئی لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنی وہ نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ اس بندے کی عمر لمبی کر دے۔ دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر عطا فرما اور اچھے کام کرنے والی عمر عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قزاع قبیلے کے دو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں ایک تو شہید ہو گیا اور دوسرا مزید 1 سال زندہ رہا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بعد میں مرنے والا شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ مجھے اس پر تعجب ہوا تو صبح ہوئی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو ارشاد فرمایا کیا اس نے اس کے بعد 1 رمضان کے روزے نہ رکھے تھے اور 6000 رکعت نماز اور اتنی فلاں سنتیں نہ پڑھی تھی؟ اس لیے اس کا ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ ایک بندے کی 15 سال عمر ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، دوسرے کی بھی 15 سال تھی، وہ دونوں ایکول جا رہے تھے نیکیوں میں، تو اس کی 16 سال عمر ہوئی، تو 15 سے لے کے 16 سال 1 سال میں اس نے روزے بھی رکھے، سنتیں بھی پڑھی، نمازیں بھی پڑھی، تو یہ 16 سال عمر والا 15 سال والی عمر سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا 1 سال زیادہ ہے، اور اس 1 سال میں اس نے کیا کیا ہے؟ چنگے کام کیے۔ سالوں کا زیادہ ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ سالوں کا زیادہ ہونا اور وہ محبت الہی اور رضا الہی میں گزرے، یہ کمال ہے۔ تو کئی لوگ ہیں 120 سال 125 سال عمر کے جو ہے دنیا سے گئے ہیں، لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ اگر تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کی زندگی بڑی کمال کی گزری اور ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، ظاہری بات ہے، نیکیاں بھی ان کی، جس کی 20 سال عمر ہے اس کی زندگی میں رمضان 20 مرتبہ آیا ہے، اور جس کی 40 سال ہے اس کی زندگی میں رمضان 40 مرتبہ ہے، تو کس نے زیادہ نیکیاں کمالی ہوں گی؟ 40 سال، اگر اس نے عمل کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یا اللہ ہمیں لمبی عمر، صحت والی، ایمان والی اور اچھے عمل والی عطا فرما۔ ایمان پہ دے موت، جب موت آئے تو پھر ایمان پہ دے موت، مدینے کی گلی میں مدفن ہم سب کا سرکار کے قدموں میں بنا دے۔ تو دیکھیں آج کے سبق میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسا عشق آج کوئی بھی نہیں کر سکتا جیسا انہوں نے نبی پاک سے کیا، اور جو ادب انہوں نے حضور کا کیا اس جیسا آج نہیں مل سکتا، مثال نہیں مل سکتی۔ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے محمد، میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو ناممکن ہے نا، صحابہ جیسے لوگ نہیں مل سکتے کہ ان کا جیسا ایمان تھا، ان کا جیسا جذبہ تھا، ان کی جیسی نیکیاں تھیں، ہم میں سے کسی کی بھی نہیں۔ تو یہ لوگ منہ اٹھا کے اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ذہن میں یاد رکھنا ہے، بچوں بٹھا لو، کوئی بھی کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کے بارے میں برا کہے، کسی صحابی کے بارے میں برا کہے، تو اس سے ہماری کوئی دوستی، وہ آپ کا چاہے کزن ہے، وہ چاہے پھپھو کا بیٹا ہے، چاہے ہمسایہ ہے، کوئی بھی ہے، اس سے ہماری دوستی، اس سے ناراض رہنا ثواب ہے، اس سے ناراض رہنا ثواب ہے۔ ہاں جو رشتہ دار ہیں آپ کے اور وہ صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں، نبی پاک سے بھی محبت کرنے والے ہیں، بس ویسے ہی دنیاوی معاملات کی وجہ سے کوئی انبن ہو گیا ہے تو ان سے جڑنا ہے، ان سے کیا کرنا ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کہتے ہیں غلطی اس کی تھی تو اس کی تھی، مجھے بس اتنا پتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جو حق پہ ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، جو جھکتا ہے اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے۔ تو ہم نے بندوں سے کیا لینا ہے، ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے جھک جائیں، معاف کر دیں۔
جو جھکتا ہے نا، جو جھکتا ہے اسی پہ پھل لگتا ہے، جو سیدھا ہوتا ہے نا اس کو وڑ دیتا جاتا ہے، فرنیچر باندھا پھر میز باندھے۔ تو میں تو آپ کو بتا دوں، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے جھکتا ہے نا، حقیقت میں وہ جھکتا نہیں ہے، وہ اٹھتا ہے۔ آپ نے دروازہ کبھی گئے ہوں گزرنے کے لیے، آپ کے گھر کا دروازہ ہی جو ہے نا 4 فٹ ہے، اب 6-5.5 فٹ کا بندہ وہاں سے سیدھا گزر سکتا، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ کیوں جھک رہا ہے؟ اٹھنے کے لیے، اس لیے سیدھا جائے گا، سر بجے گا۔ تو بعض اوقات کئی موقعوں پر جھکنا نہیں ہوتا بلکہ اٹھنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کبھی روڈ بنتا دیکھا ہے آپ نے؟ پہلے روڈ بنا ہو، اس پہ نیا بنانا ہو، کیا کرتے ہیں؟ اس روڈ کو نا توڑ دیتے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے، یہ تم کیا کر رہے ہو، روڈ توڑ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم اس کو توڑ دیں تاکہ اس کو جوڑ لیں۔ کیا کر لیں؟ جوڑ دیں۔ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ کہیں زخم ہوا ہو نا، تو زخم میں جراثیم جو ہے انفیکشن وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ کچھ حصہ جو ہے نا ماس کا وہاں سے کاٹ بھی دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں تم میری باڈی کو کاٹ رہے ہو، کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہتا ہے میں اس کو اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ اس کو اچھے انداز سے جوڑ سکوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کبھی بندے کو تکلیف اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو لوگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑ لے۔ وہ بھی تکلیف دے رہے ہیں، وہ بھی تکلیف دے رہے ہیں، وہ بھی تکلیف۔ یہی تو موقع ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں توڑ کے، اس کے ساتھ بھی کیا، اس نے بھی فراڈ کیا، اس کے ساتھ بھی محبت کی، انہوں نے بھی دھوکہ ہی دیتا، تو لوگوں سے توڑ کے پھر بندہ اینڈ پہ کہتا ہے اللہ تو ہی ہے، اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ تو ویسے بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ مصیبت اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ تمہیں یہ بتا سکے کہ کیڑا تہاڈا اپنا ہے تو کیڑا تہاڈا غیر ہے۔ یہ مصیبت اس لیے آتی ہے، اور یہ واقعی اصل بات ہے، مصیبت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون آپ کا اپنا نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ کے حالات ٹھیک ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہر کوئی آپ کو سلام کرے گا، جس کو جائے کہیں گے، جس سے بات کریں گے ملے گا۔ یہ بڑے بڑے بندے جو ہیں جن سے ٹائم لینا پڑتا ہے، جو ملاقات نہیں کرتے، آپ کے پاس پیسہ تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پی سکتے ہیں۔ تو پیسہ ہے آپ کے پاس تو سارے آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے پیسے کے ساتھ ہے۔ اور جیسے ہی آپ سے پیسہ چلا گیا ہے پھر بھی آپ کے کوئی ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں تھا، وہ آپ پیسے کے ساتھ نہیں تھا بلکہ آپ کے ساتھ تھا۔ اے بندے نوں نہیں چھڑنا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ آ کے نا ماں باپ سب سے نمبر 1 پہ آتے ہیں، جو بغیر لالچ کے، بغیر کسی فائدے کے اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ دوست بھی ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، کئی خالائیں ہوتی ہیں، کوئی پھپھو ہوتی ہیں جو اچھی بھی ہوتی ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو رشتہ داروں میں کچھ سانپ بھی ہوتے ہیں نا۔ کیا ہوتے ہیں؟ سانپ۔ تو وہ پھر سارا نا ماحول ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ باقی نا جیسے آپ کا جسم ہے نا، یہ رشتہ داریاں نا ایک جسم کی طرح ہے، کہیں بھی کوئی جسم کا حصہ فالٹ کر جائے نا تو پورے جسم میں خرابی ہو جاتی ہے، ٹینشن پڑ جاتی ہے۔ یہ اسی طرح کوئی رشتہ دار نکل آئے نا خراب، تو پھر وہ باقیوں کو بھی تنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو یہ آپ نے نظر رکھنی ہے۔ تو کسی جسم کے حصے کی فالٹ کی وجہ سے آپ نے کسی دوسرے جسم کے حصے کو برا نہیں کہنا، ٹھیک ہے نا؟ جتھے فالٹ ہے انہوں سیٹ کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے تو آپ بازو پہ بھی پٹی کروا لیں، جتھی غلطی ہے انہوں کہنا ہے۔ کیا ہے؟ جس کی غلطی ہے اس کو کہنا ہے کہ بھائی آپ کی غلطی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ پیسے والا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، نہیں۔ ساتھ کس کا دینا ہے؟ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ پیسے والے کے ساتھ یہاں پہ اس طرح بھی لوگ بتاتے ہیں تو پھر بڑی نا دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح کے لوگ زمانے میں حالات چل رہے ہیں۔
کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا سارے رشتہ دار اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، وہ جو کہہ دے ہاں وہی ہاں، جو کہہ دے نہ تو وہی نہ، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک طرف۔ کئی بچے آیا کہتے کر صاحب پیسہ بولتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پیسہ بولتا ہے۔ ہم نے معیار اس کو بنا لیا ہوا ہے۔ جب پیسہ معیار ہو جائے گا نا تو پھر رشتہ داریاں بھی کچھ نہیں لگتی، پیسے کی لالچ آ گئی ہے نا۔ تو جب ایمان ہوگا پاس اور ایمان کی محبت ہوگی تو پھر میں کہتا ہوں ایک چٹکی کاٹنے وقت بھی بندہ ڈرتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو تکلیف پہنچی تو اللہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ اس لیے آپ سب سے میں یہی بات کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ آپ کا انداز گفتگو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے تکلیف پہنچے۔ کسی کے گھر مہمان نوازی کے لیے بھی جائیں تو کھانا کھا کے تو عیب نہ نکالیں، ہم اپنے گھر میں یہ کھاتے ہیں، ہم وہ کھاتے ہیں، فلاں تو ڈمکان، کھانا سی گھر کی لینا ہے، اتنے پہ گھر ہی بیٹھے رہنا سی کسی آنا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی کے پاس گئے ہیں، اس نے دعوت کی ہے تو جو اس نے کھلایا وہ سونا ہے، خوشی ہوئی اس کو بہت اچھا لگا۔ یعنی آپ فور ایگزامپل گھر میں آپ نا بریانی کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ گرین ٹی پیتے ہیں، کسی کے پاس گئے ہیں اس نے آپ کو چاول کھلائے ہیں اور آپ کو ساتھ میں پانی دے دیا ہے، چائے نہیں پلائی، تو ایسے ہی کہہ دینا جی ہم تو گھر ہوتے تھے نا، ہم تو گھر میں بریانی کے بعد گرین ٹی پیتے تھے، بڑی اچھی ہم بناتے ہیں، آپ نہیں بناتے گرین ٹی؟ ایسے ہی یہ کام آپ نے، یہ میں چھوٹی سی مثال دی ہے، لوگ تو اس سے بھی خطرناک باتیں کر جاتے ہیں۔ میں نے ویسے ہی چائے کی بتائی ہے نا، کوئی گوشت کی کہا جاتا ہے، کوئی فلاں کی کہا جاتا ہے، شادی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہاں شادی پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، ان گھر والوں کا کھا رہے ہوتے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، فلاں چیز کھا رہے ہیں، اور کھاتے ساتھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے نا یہ گوشت پکایا نا، تو میں نا ابھی پچھلے ہفتے گیا تھا ایک جگہ پہ، وہاں بکرا پکا تو بڑا مزہ آیا۔ اب وہ جس نے دعوت کی ہے اس کو پتہ چلے گا تو اس کو اچھا لگے گا؟ اچھا نہیں نہ لگے گا۔ تو زبان سنبھال کے رکھیں، زبان کا استعمال جو ہے، کہتے ہیں نا زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی ہے یہ، تو اس کا آپ نے خیال سے استعمال کرنا ہے۔ ساتھ سے بھی گفتگو کرنی ہے، امی جی کہہ کے، ماں جی کہہ کے، پیار اور محبت سے۔ یہ گفتگو تب ہے جب وہ ساتھ آپ سے صحیح چل رہی ہے، تب تو آپ نے کرنی ہے۔ میں اس لیول کی بات کر رہا ہوں جب ساس نے آپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھا، پھر بھی آپ نے کہنا ٹھیک ہے ماں جی، امی جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کاروبار میں بھی اسی طرح، گھر کے معاملات میں بھی اسی طرح۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر بالفرض کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ نہیں لے گا؟ تو مجھے بتائیں قیامت کے دن کیا کوئی ناانصافی کر سکے گا؟ نہیں، تو کیوں ٹینشن لے رہے ہیں آپ چپ کر کے معاف کریں، جنت میں محل بھی بنوائیں، اور قیامت کے دن جب وہ بندہ آئے گا جس نے آپ کا دل دکھایا ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لوگ نا پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کے آئیں گے۔ کس طرح؟ اتنے حج عمرے کیے ہوں گے، فرمایا ان کے سارے حج عمرے لوگوں کو دے دیے جائیں گے اور ان کے نامہ اعمال میں گناہ ڈال دیے تھے۔ کن کو حج عمرے دیے جائیں گے؟ جن کو وہ دکھ دیتے ہوتے تھے، جن کو تکلیف دیتے تھے۔ تکلیف میں کیا آتا ہے؟ حدیث کے الفاظ میں فرمایا کسی پر بہتان بھی لگایا ہوگا نا جھوٹا تو اس کو نیکی دینی پڑے گی، کسی کو ہاتھ سے مارا ہوگا تو اس کو نیکی دینی پڑے گی، کسی کے مال پہ قبضہ کیا اس کو نیکی دینی پڑے گی۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس بندے کی نیکیاں ہی ختم ہو گئی ہیں، اس نے اتنا ظلم کیا لوگوں کے ساتھ۔ اللہ فرمائے گا چلو تم اس کے نامہ اعمال میں اب گناہ ڈال دے جاؤ، جن کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا نا اس کے دیکھو کوئی نماز وغیرہ چھوٹی ہے، اس کا گناہ اس کے اوپر ڈال دو، جنت میں محل بھی مل گیا اور قیامت والے دن نیکیاں بھی۔ اس لیے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری گزارش جو میں نے کرنی ہے، لبیک یا رسول اللہ، کیا؟ ہاں جی، یہ کب کہنا ہے؟ ہر وقت، جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہونے کا حکم دیا، جو فرض ہے وہاں پر ضرور حاضر ہونا۔ حرام نہ کھانے پر کیا کہنا ہے؟ لبیک۔
سچ بولنے کے پر کیا کہنا ہے؟ لبیک۔ ماں باپ کے ادب پر لبیک، رشتہ داروں سے حسن سلوک پر لبیک، بڑوں سے سلام لیتے وقت، بڑوں کی عزت پتہ ہے کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ابو ہیں، وہ دادا ابو ہیں، وہ چاچو ہیں، نہیں، کو بڑوں کو عزت ہمارے نبی پاک نے دی ہے۔ تو بیوی سے بھی حسن سلوک، بیوی کو بھی کچھ کھلانا، بیوی کو کچھ گھمانے کے لیے لے جانا، اس لیے نہیں لے کے جانا کہ یہ بیوی ہے نا، اس لیے لے کے جانا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ازواج سے محبت کرتے تھے، اور بیوی سے پیار کرنا، محبت کرنے سے ثواب ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ تو جو ساس ہوتی ہے نا، صحیح والی نہیں ہوتی، اس کو نا جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہیں نوٹ تڑایا تو گیا، منڈا ویایا تو گیا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو برا کرے گا نا اس کے ساتھ برا ہوگا، کر بھلا تو ہو بھلا۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں پیار، سلوک، اتفاق، محبت سے درگزر کرنے والا بنائے، اور دوسروں کو تکلیف دینے سے، دل دکھانے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آسانیاں کرنے والا بنائے، آمین۔ قرآن پاک سے جڑے رہنے والا بنائے۔ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، وما توفیقی الا باللہ۔